تو میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام نے اب کیا لگائی ہیں, جگہ جگہ پابندیاں لگائی ہیں. تو یہ پابندیاں بڑی انسان کو نا ٹینشن دیتی ہیں. آپ رات سوئے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, حی علی الصلاۃ پہ کیا کرو بھائی, اٹھ جاؤ. ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنا مشکل ہوتا ہے فجر کے لیے نیند قربان کرنا. میں تو جب فجر کے میں آتا ہوں نا, نمازیوں کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں. اے اللہ, یہ وہ مقدس اور مبارک لوگ ہیں جنہوں نے تیری دعوت پر لبیک کہا اور وضو کر کے صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. دنیا کی نظر میں ان کی ویلیو نہیں ہے, اللہ کی نظر میں ان کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اللہ کہتا ہے میں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا اعلان تو پورے محلے میں, اور 4 6 اذانیں ہو رہی ہیں آج کل تو مسجدوں سے, کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. یہ چند لوگ ہیں جو فجر کے نمازی شکل سے بھی مسکین سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر غریب لوگ ہی آ رہے ہوتے ہیں فجر میں. مالدار آدمی تو فلم دیکھ کے سوتا ہے رات کو, اس کے بعد ٹائم ہی رات کو ملتا ہے بزنس سے. زیادہ تر فجر میں کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے جب سارا دن انسان مایوس ہوتا ہے نا, بے حیائی پھیل رہی ہے, زنا پھیل رہا ہے, لوگ آگے بتا رہے ہوتے ہیں, ایک مایوسی ہوتی ہے طبیعت میں کہ یار اتنا. ایک جم والے کل آئے, میرے دوست ہیں, انہوں نے, میں نے بھی ان کو سمجھایا تھا یار خواتین کے لیے جم الگ ٹائمنگ میں رکھو اور مردوں کے لیے یہ جو کو ہے نا سسٹم, یہ جم میں بےغیرتی ہے, یہ بے شرمی ہے. اتنے براڈ مائنڈڈ مت بنو. لڑکیاں وہ چست کپڑے پہن کے, سلیو لیس کپڑے پہن کے, اور جو ظاہر ایکسرسائز کا ڈریس تو بہت ہی ادھورا بھی ہوتا ہے اور بہت ٹائٹ بھی ہوتا ہے, تو وہ کیوں لڑکوں کے سامنے کر رہی ہیں؟ اس میں کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کی ٹائمنگ الگ کر دو, مردوں کی. اب خدا سے اتنا تو نہ لڑو نا. لبرل لوگ جو ہے نا وہ ہر ایک کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہیں, اللہ کو ذرہ برابر اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے بھائی, جب لڑکیوں کو اعتراض نہیں ہے, مفتی صاحب براڈ مائنڈڈ بنے, کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا. بھائی چھیڑ لے گا تو ہو کیا جائے گا, آگے جاؤ نا. پھر زنا بھی کر دو. انگریزوں نے زنا کی ہے, اتنے ولد الزنا بچے پیدا ہو گئے, تو کیا ترقی نہیں کی انہوں نے؟ بات ساری یہ ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا آپ اس کو اہمیت دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں میرے حکم کو اہمیت دو. جو کام گورا کر رہا ہے اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. آج مسلمان بھی نکال رہے ہیں اپنی ڈکشنری سے. تو کیا کرنا ہے بھائی ایسی نماز اور عمرے کا؟ کیا کرنا ہے ایسی نماز عمرے کا؟ اتنی بے غیرتی ہے, اتنی بے حیائی ہے. پھر اس میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں, کتنے واقعات ہو رہے ہیں. جو لڑکیاں جا رہی ہیں, میں بدگمان نہیں کر رہا کسی کی بیوی جا رہی ہو اور وہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں, لیکن اعتماد ختم ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ. شوہر کو بیوی پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے, عورت کو مرد پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے. عورت کو پتہ ہے میرے مرد کو 20 قسم کی عورتیں ملتی ہیں, پتہ نہیں کس کس سے تعلقات ہوں گے. مرد کو پتہ ہے یہ 20 قسم کے مردوں سے اس کی سلام دعا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ اعتماد کرتے ہیں, لیکن دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جو رشتہ تھا, جو اللہ چاہتے ہیں جوڑ کے رکھیں, وہ رشتے ٹوٹنا شروع. اب تو ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں. میں جم ٹرینر کو سمجھا رہا تھا, میں نے کہا بھائی ہمارے پاس پہلے کیسز آتے تھے ساس بہو کے جھگڑے, اب کیسز آ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں. کس بات پہ؟ شوہر کو شک ہو گیا ہے کہ یہ اس کے کسی سے تعلقات ہیں. یہ بہت زیادہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. وہ جھگڑے قابل برداشت تھے, یہ قابل برداشت نہیں ہے کہ نہ عورت کو شوہر پہ اعتماد, نہ شوہر کو عورت پہ. تو یہ کو سسٹم جو ہے نا, یہ تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم کو. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا, صرف پیسے کی ہوس نہیں ہوگی. ہم جم کھولنے سے تھوڑی منع کر رہے ہیں بھائی آپ کو, ہم تو ترغیب دے رہے ہیں کہ کام کرو یہ, تاکہ لڑکوں کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی ملے, وہ جا کے یہ موبائلوں کی جان چھوڑیں یا جم میں آئیں, ورزش کریں. لیکن تھوڑی سی تو غیرت کر لو یار, تھوڑی سی غیرت کر لو. تم مسلمان ہو, تم نے کلمہ پڑھا ہے, تم مانتے ہو کہ خدا کو ہم نے جواب دینا ہے. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ لڑکیوں کے لیے کھولیں ہی نہیں, ہم کہہ رہے ہیں لڑکیوں کی ٹائمنگ الگ کر دو, لڑکوں کی ٹائمنگ الگ کر دو. اتنا تو خدا کو مان لو نا. اس میں تھوڑا سا پیسوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو بھائی, حرام ہی کمانا ہے. اگر غلطی کرنا ہے تو بندوق اٹھاؤ, لوگوں سے مال چھیننا شروع کر دو. پھر نہیں جی. تو وہ میرا دوست ہے بیچارہ, میں نے اس کو سمجھایا, وہ مانتا ہے الحمدللہ, اس نے الگ سسٹم کیا. لیکن اس نے کہا مفتی صاحب لڑکیوں میں بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے, لڑکیاں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں. شرم کس میں بے غیرتی اب مردوں سے زیادہ کس میں آ رہی ہے؟ خواتین میں آ رہی ہے. کہہ رہے ہم نے 1 ہفتے کے لیے جم بند کیا کہ گھر مزدور آ کے نا رینوویٹ کر رہے ہیں اس کو,
کچھ کام تھا مزدوروں کا, تو ہم نے کہا مزدور آئیں گے اندر کام کریں گے, تو خواتین سے ہم نے اتنا کہہ دیا 1 ہفتہ آپ چھٹی کر لیں اور یہ جب ریپیئرنگ پوری ہو جائے گی تو پھر آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں ہم انہیں کی موجودگی میں کر لیں گے, ہمیں چھٹی نہیں کرنی. مزدور کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی ڈریسنگ کیا زیادہ اس پہ نہیں آدمی بات کر سکتا. تو جب خدا کا خوف بالکل نکل جائے میرے بھائی, تو اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. ٹھیک ہے لڑکیاں جا رہی ہیں, شرم نکل رہی ہے, اس شرم نکلنے سے سوسائٹی کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اور اللہ دیکھو بار بار قرآن میں کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. آپ اللہ کو بھول رہے ہو لیکن اللہ آپ کو نہیں بھول رہا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں. میں نے پیدا کیا, میں نے بنایا, میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, یہ سارے رشتے میں نے بنائے. مجھے اگنور کرو گے اور پھر تمہیں خوشیاں ملیں تو یہ خوشیاں تمہارے گلے پڑیں گی کل. دشمن جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے, لڈو کھلاتا ہے, تو اس لڈو کے اندر زہر رکھ کے کھلاتا ہے. وہ دوست جب کڑوی گولی بھی دے گا نا, اس کڑوی گولی میں فائدہ ہوگا. اور دشمن جب کسی کو لڈو بھی کھلا رہا ہے تو انسان, عقل مند انسان, اس لڈو کھاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یہ لڈو میرے دوست نے نہیں کھلایا یا کس نے کھلایا ہے, دشمن نے. اللہ نافرمانوں کا دشمن ہے, اللہ کو محبت فرما برداروں سے ہے. جو آپ گناہ کر کے نعمتوں کو حاصل کر رہے ہو, یہ نعمتیں, یہ نعمت نہ سمجھو, اس میں زہر چھپا ہوا ہے. خدا کیسے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو گناہ نہیں کرتے, جو گناہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے, کیا دونوں میری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک عورت پردہ کرتی ہے, غیر مرد کے سامنے نہیں آتی, کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ خدا کا. اور ایک کھلے عام مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہے. دنیا تو کہے گی انٹی بڑی لبرل ہیں, یہ براڈ مائنڈڈ ہیں, یہ تنگ ذہن نہیں ہے ان کا, اچھے اخلاق کی, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتی ہیں. دنیا تو تعریفیں کرے گی. جس خدا نے پیدا کیا ہے بھائی, پوری سورہ نور اس نے نازل کر دی, سورہ حجاب نازل کر دی, اور اس کو حکم دیا کہ یہ مرد غیر محرم ہے, ان کے سامنے زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. اس خدا کی آیتوں کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہو. تو ایسی صحت اچھی ہو بھی جائے, فٹنس جو خواتین کی فٹنس کی فکر کر رہی ہیں, تو کیا بڈھی نہیں ہوں گی ایک دن؟ چہرے پہ چھریاں نہیں پڑیں گی؟ پھر کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. تھوڑے دنوں کی جوانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رنگینیاں پیدا کر دی ہیں. اور میں بار بار خواتین کو ایک بات کہتا ہوں, مرد دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, عورت پہ بڑھاپا. غصہ بہت آتا ہے بعض خواتین کو جو بیان نہیں سن رہی, ان کو میری یہ بات سن کے کہ ہمیں برائی کر رہا ہے. بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جب اللہ نے عورت کو حسن زیادہ دیا ہے تو چھینتا بھی جلدی ہے, مرد کو حسن کم دیا ہے لیکن چھینتا جلدی نہیں ہے. ہم نے تو 70 سال کے لوگ دیکھیں بالکل فٹ فاٹ, ایسے لگتا ہے بالکل کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. میرے والد صاحب 63 سال کی عمر میں اتنے پاورفل تھے ماشاءاللہ, چال سے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا ان پہ بڑھاپے کے کوئی اثرات ہیں. تو ہارٹ اٹیک ہوا, صحت پہ کا خیال نہیں کرتے تھے, فوجی تھے, بس وہ ان کو بلڈ پریشر چیک کرنے کا شوق ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, بی پی آئی رہتا تھا. ڈاکٹروں نے کہا, انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے, لیکن ویسے بڑے صحت مند تھے, چال ڈھال. اور لیکن آپ کسی 60 سال کی عورت کو دیکھو, وہ کیا ہو جاتی ہے. میرے والد صاحب کے نہ چہرے پہ جھریاں تھیں, 63 سال میں دانت سارے سفید چمکدار. وہ پٹھان, اصلاً تم پٹھان ہے نا, اور ایسے گھنی داڑھی اور آواز میں وہی پاور. کہیں سے بھی بڑھاپے کے کوئی دور کے اثرات کم از کم مجھے نظر نہیں آتے تھے. مردوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. حکیم سعید صاحب 78 سال کی عمر میں 78 ایئرز اولڈ تھے, روزانہ 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. وہ معذرت کے ساتھ کھیلنے سے پہلے معذرت نہیں کرتے تھے, یہ معذرت میں بتاتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. 1 گھنٹہ کیا تھا لانگ ٹینس. آپ 10 منٹ کھیلو لانگ ٹینس تو دماغ سیٹ ہو جاتا ہے آدمی کا. وہ 1 گھنٹہ کھیلتے تھے. تو مردوں میں اگر صحت کا خیال رکھیں بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں. عورت کا جو حسن و جمال ہے اچانک ڈھلنا شروع ہوتا ہے. عورت کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بھائی پاک دامنی عفت کے ساتھ وقت گزارو, اپنے میاں کی محبتیں لو, اولاد پیدا کرو, پھر بڑھاپے میں خاندان ہو تمہارا. جب ایج ایک تھوڑی سی بڑھتی ہے, جوانی میں عورت کو عزت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بہت جگہوں پہ مل رہی ہوتی ہے. انٹی بڑی خوبصورت ہے, سب لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں. آپ بیٹھ جائیں, میں کھڑے ہو کے صبر کرتا ہوں.